اور جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس خاص جگہ دی اور انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لہٰذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہونا جو یہ دوسرے بھائی کرتے رہے ہیں۔ پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا پیالہ اپنے سگے بھائی کے کجاوے میں رکھوا دیا۔ پھر ایک منادی نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو، تم چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا کہ کیا چیز ہے جو تم سے گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو شخص اسے لا کر دے گا اس کو 1 اونٹ کا بوجھ انعام میں ملے گا، اور میں اس انعام کے دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہ بھائی بولے، اللہ کی قسم، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے اور نہ ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے کجاوے میں سے وہ پیالہ مل جائے وہ خود سزا میں دھر لیا جائے۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ہم ان کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ یوسف نے اپنے سگے بھائی کے تھیلے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی شروع کی، پھر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی کے تھیلے میں سے برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی، اللہ کی یہ مشیت نہ ہوتی تو یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، اور جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے۔ بہرحال وہ بھائی بولے کہ اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو کچھ تعجب نہیں، کیونکہ اس کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ اس پر یوسف نے ان پر ظاہر کیے بغیر چپکے سے دل میں کہا کہ تم تو اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو، اور جو بیان تم دے رہے ہو اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، اس لیے اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے۔ ہم آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں جو احسان کیا کرتے ہیں۔ یوسف نے کہا، اس ناانصافی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقینی طور پر ہم ظالم ہوں گے۔ مفسر مفتی محمد تقی عثمانی۔ آیت نمبر 69۔ تفسیر۔ روایات میں مذکور ہے کہ حضرت یوسف نے دو بھائیوں کو ایک کمرے میں ٹھہرایا تھا۔ اس طرح 5 کمروں میں 10 بھائی مقیم ہو گئے، بنیامین رہ گئے۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ رہیں گے۔ اس طرح انہیں اپنے سگے بھائی کے ساتھ تنہائی کا موقع مل گیا، جس میں ان کو بتا دیا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں۔ بنیامین اس موقع پر کہا کہ اب میں ان بھائیوں کے ساتھ واپس جانا نہیں چاہتا۔ اس کے لیے حضرت یوسف نے وہ تدبیر اختیار کی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ آیت نمبر 70۔ تفسیر۔ یہاں قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود اپنی طرف سے پیالہ ان کے سامان میں رکھنے کے بعد اتنے واؤسوق کے ساتھ ان کو چور قرار دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کے جواب میں بعض حضرات نے تو یہ موقف اختیار کیا ہے کہ حضرت یوسف نے پیالہ خفیہ طور پر رکھوایا تھا اور عملے کے لوگوں کو پیالہ نہ ملا تو انہوں نے اپنی طرف سے ان لوگوں کو چور قرار دیا، حضرت یوسف کے حکم سے نہا۔ لیکن جس سیاق میں قرآن کریم نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے اس میں یہ احتمال بہت بعید معلوم ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ان کو چور قرار دینا ایک توریہ تھا، اور ان کو چور اس معنی میں کہا گیا تھا کہ انہوں نے حضرت یوسف کو بچپن میں اپنے والد سے چرا لیا تھا۔ تیسرے بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تدبیر چونکہ خود اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سکھائی تھی، جس یا کہ آگے آیت 76 میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس طرح ہم نے یوسف کی خاطر یہ تدبیر کی، اس لیے جو کچھ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا۔ اور جس طرح سورہ کہف میں حضرت خضر نے کئی کام بظاہر شریعت کے خلاف کیے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے تقوینی حکم سے تھے، اس لیے ان کے لیے جائز تھے، اسی طرح یہاں حضرت یوسف نے جو عمل کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا، اس لیے ان پر کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 72۔ تفسیر۔ یہ شاہی پیمانہ تھا اور بظاہر قیمتی تھا، ورنہ اس کی تلاش میں اتنی محنت نہ کی جاتی۔ آیت نمبر 75۔
तफसीर यानी याकूब की शरीयत में यही हुक्म है कि जो चोरी करे इसे गिरफ्तार करके रख लिया जाए। इस तरह अल्लाह ताला ने खुद इन भाइयों से ये बात कहलवा दी कि चोर को ये सज़ा मिलनी चाहिए। चुनाचे जो सज़ा दी गई वो हज़रत याकूब की शरीयत के मुताबिक दी गई, वरना बादशाह के कानून में चोर की पिटाई की जाती थी और जुर्माना आयद किया जाता था। हज़रत यूसुफ ने भाइयों से ये सवाल इसलिए फरमाया कि इन्हें हज़रत याकूब की शरीयत के खिलाफ फैसला ना करना पड़े और भाई को अपने पास रखने का मौका भी मिल जाए। आयत नंबर 76। तफसीर पहले दूसरे भाइयों की तलाशी इसलिए शुरू फरमाई ताकि तलाशी गैर जानिबदार ना समझी जाए। ये सारे भाई खुशी खुशी ये समझ रहे थे कि हमने अपना मकसद पा लिया, लेकिन उनको ये इल्म नहीं था कि चलते चलते किया होने वाला है। कोई शख्स कितने ही बड़े इल्म का दावा करता हो, अल्लाह ताला का इल्म इस पर यकीनन फाइक है। आयत नंबर 77। तफसीर इनका मतलब ये था कि बिन्यामीन के भाई यानी यूसुफ ने भी एक मर्तबा चोरी की थी। ये इल्ज़ाम इन्होंने क्यों लगाया, इसकी वजह कुरान करीम ने बयान नहीं फरमाई, लेकिन बाज़ रिवायात में इसकी वजह ये बयान फरमाई गई है कि हज़रत यूसुफ की वालिदा उनके बचपन ही में वफ़ात पा गई थी और उनकी फूफी ने उनकी परवरिश की, क्योंकि बचपन के बिल्कुल इब्तिदाई दूर में बच्चे की देखभाल के लिए किसी औरत की ज़रूरत थी। लेकिन जब वो ज़रा बड़े हुए तो हज़रत याकूब ने इन्हें अपने पास रखना चाहा। फूफी इस अरसे में हज़रत यूसुफ से इतनी मोहब्बत करने लगी थी कि उनसे उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए इन्होंने ये तदबीर की कि अपना एक पटका उनकी कमर से बांध कर ये मशहूर कर दी कि वो चोरी हो गया है। बाद में जब वो पटका हज़रत यूसुफ के पास से बरामद हुआ तो हज़रत याकूब की शरीयत के मुताबिक इन्हें ये हक मिल गया कि वो हज़रत यूसुफ को अपने पास रख लें। चुनाचे जब तक वो फूफी जिंदा रहीं, इस वक्त तक हज़रत यूसुफ उनके पास रहे। उनकी वफ़ात के बाद याकूब के पास आए। ये वाक़या उनके भाइयों को मालूम था और वो जानते थे कि दरहकीकत पटका इन्होंने चोरी नहीं किया था, मगर चूंकि वो हज़रत यूसुफ के मुखालिफ थे, इसलिए इन्होंने इस मौका पर चोरी का इल्ज़ाम भी उन पर लगा दिया। इब्न कसीर वगैरह ये वाक़या इस सूरत में दुरुस्त हो सकता है कि हज़रत यूसुफ की वालिदा के बारे में इन रिवायात को सही करार दिया जाए, जिनकी रो से उनका इंतकाल हो चुका था, और जिन रिवायतों में ये मज़कूरा है कि वो जिंदा थीं, उनके लिहाज से चोरी के अल्ज़म की ये तवज्जिया मुमकिन हैं। बहर सूरत ये बात वाज़ेह है कि इल्ज़ाम गलत था, यानी इस चोरी के मामले में जिसका इल्ज़ाम तुम मुझ पर लगा रहे हो, तुम्हारी हालत कहीं ज़्यादा बुरी है, क्योंकि तुमने खुद मुझे मेरे बाप से चराकर कुएं में डाल दिया था। कुरान के खूबसूरत और ईमान अफरोज़ उर्दू और हिंदी तर्जुमा वाव तफसीर के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल ब्यूटीफुल कुरान AB को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। शुक्रिया।